نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، انسانی تاریخ میں انسانیت کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ جو امت ثابت ہوئی ہے وہ یہودی امت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف الفاظ میں کہا ہے، مومنوں اور مسلمانوں کا اگر کوئی سب سے بڑا شدید دشمن ہو سکتا ہے تو یہودی لابی ہو سکتی ہے۔ ان کی تاریخ شروع سے ہی بڑی خطرناک رہی ہے۔ یہ وہ قوم تھی جو نبیوں کو قتل کر ڈالتی تھی، نبیوں سے چھیڑخانی کرتی تھی۔ آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 کی تلاوت ہوئی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ان کے تعلق سے فرمایا، ان کی شرارتوں کی وجہ سے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ذلت و رسوائی، مسکینی، فقیری کا عذاب ان کے اوپر مسلط کر دیا گیا۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کے غضب اور اللہ کے غصے کے حقدار یہ لوگ ہوئے، اللہ کا غضب لے کر واپس ہوئے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، وہ اس لیے کہ یہ لوگ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور نبیوں کو یوں ہی قتل کر ڈالتے تھے، نبیوں کو بلا وجہ قتل کر ڈالتے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ ان کی نافرمانی اور اپنے حد سے زیادہ گزر جانے کی وجہ سے تھا۔ تو یہ قوم شروع سے نبیوں کی گستاخ رہی ہے، نبیوں کے اہل خانہ کی گستاخ رہی ہے، بلکہ ان کو قتل بھی کیا ہے۔
تاریخ میں یہ چیز مرقوم ہے، حضرت زکریہ علیہ السلام کو ان لوگوں نے سنسار کر ڈالا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جب ایک بادشاہ کے خلاف آواز اٹھائی، ایک بدکار عورت کو اس بادشاہ نے اپنی رکھیل بنا رکھا تھا، انہوں نے آواز اٹھائی اور اس کو حرمت کا فتویٰ دیا، بادشاہ نے ان کو قتل کروا ڈالا، ان کی گردن کو تھالی میں رکھوا کر اپنی معشوقہ کو پیش کیا۔ یہ وہ قوم ہے جس نے یوسف علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی پوری کوشش کی، اور بڑی چالاک قوم ہے یہ، مکاری، عیاری اور دسیسہ کاری، ہر قسم کا فتنہ کرنے کے بعد نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کے قتل کی جہاں سازش رچی جا رہی تھی، وہاں پر اللہ نے ان کی اس مکاری کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 8 میں ہے، آپس میں ان لوگوں نے گفتگو کی کہ یوسف علیہ السلام ایک پیغمبر ہیں، ایک پیغمبر کے بیٹے ہیں، ان کو قتل کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، یوسف کو قتل کر ڈالو یا کسی ایسی زمین میں لے جا کر اسے پھینک ڈالو جہاں کوئی پرسان حال نہ ہو، نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہارے باپ کی محبت تم سے خالص ہو جائے گی۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اتنا بڑا فتنہ کرنے کے بعد، اتنی بڑی سازش کرنے کے بعد تم دوبارہ نیک بن جانا، اچھے بن جانا، اس میں کون سی حرج کی بات ہے؟ یہ خود ان لوگوں نے کہا قتل کر دو، بعد میں اچھے بن جائیں گے۔ شروعات سے آج تک ان کی یہی مکاری ہے، قتل کرنے کے بعد نیک بننے کی، اچھے بننے کی، اصلی محب بننے کی اور اصلی عاشق اور ماننے والا بننے کی مکاری یہ کر رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ان لوگوں نے نہیں چھوڑا۔ قرآن کریم اٹھائیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 178، اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں سے ناراضگی کا اظہار جب فرمایا تو فرماتے ہیں وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو، مسیح کو قتل کر ڈالا جو کہ اللہ کے رسول تھے۔ یہود قوم کہتی ہے کہ ہم نے قتل کر ڈالا، جبکہ اللہ رب العالمین جواب دے رہا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، انہوں نے اسے قتل نہیں کیا اور نہ ہی ان لوگوں نے انہیں پھانسی دی ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے انہیں اپنے پاس زندہ اٹھا لیا ہے۔ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، ان یہودیوں کے ہاتھ سے ان کی حفاظت فرمائی، انہیں زندہ آسمان پہ اٹھا لیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ طاقتور ہے، حکمت والا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ان لوگوں نے نہیں چھوڑا ہے۔ کئی نبیوں پر ان لوگوں نے زنا کا بھی الزام لگایا، نہ جانے کیسی کیسی تہمتیں لگائی، تبھی تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، جو قوم نبیوں کو قتل کرنے والی ہو وہ قوم نبیوں کے گھرانے کو کبھی کیسے بخش سکتی ہے؟ ان کی فطرت میں بدتمیزی لکھی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا، انبیاء سے ان کی جو پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی وہ چیز دوبارہ ان کے اندر جنم لے لیتی، اللہ کے نبی سے دشمنی کرنے لگتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 146 اٹھائیں، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اللہ فرماتا ہے کہ جن کو میں نے کتاب دے رکھی تھی، تورات دے رکھی تھی، انجیل دے رکھا تھا، یہ اہل کتاب میرے نبی کے سچے ہونے کو ایسے ہی جانتے جیسے اپنے بیٹوں کے ہونے کے بارے میں پختہ یقین کے ساتھ خبر رکھتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں نے حسد میں آ کر کہ یہ عرب میں کیسے آخری پیغمبر آ گیا، ہماری نسل میں کیوں نہیں پیدا ہوا، انہی ساری وجوہات کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت و دشمنی رکھنے لگے۔ آخری پیغمبر سے بھی ان کی دشمنی جاری رہی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے جاتے ہیں،
مدینے کا ماحول کیا تھا؟ کوئی اور سردار بننے والا تھا، نبی آئے، اس کی سرداری چھن گئی، وہ دشمن بن گیا، منافقوں کی ایک ٹولی تیار ہو گئی، رئیس المنافقین ابن ابی اس کا لیڈر بن گیا۔ وہیں پر یہودیوں کی بھی جماعت تھی، 3 قبیلے وہاں رہتے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ ان تینوں قبیلوں میں اچھی خاصی تعداد جنگجوؤں کی تھی، ہتھیار ان کے پاس کافی زیادہ تھے، طاقتور مانے جاتے تھے۔ ایک قبیلہ مدینے کے اندر رہتا تھا تو مدینے کے آس پاس میں کنارے کنارے رہتے تھے۔ یہ لوگ شراب، کپڑا اور غلہ باہر سے امپورٹ کرتے تھے اور مدینے سے کھجوریں باہر ایکسپورٹ کرتے تھے، بزنس مین تھے یہ لوگ۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے جاتے ہیں، ان لوگوں کو خطرہ محسوس ہوا کہ جو سودی کاروبار ہم کر رہے ہیں، یہ پیغمبر آخری جو آ گیا ہے اس پر یہ پابندی لگا دے گا، ہمارا بزنس ٹھپ ہو جائے گا، لہٰذا ہمیں اس کی مخالفت کرنی ضروری ہے۔ اور ایک تو جو ان کی خاندانی وجہ یہ تھی کہ ہماری قوم میں آخری نبی کیوں نہیں آیا، اس لیے مخالفت ضروری تھی۔ کئی وجوہات ان کے سامنے آ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پہلے دن سے شروع کر دی، لیکن ڈرتے بھی تھے، سامنے آ کر کبھی یہ قوم مقابلہ نہیں کرتی ہے۔ اس قوم کی تاریخ رہی ہے، یہ فتنہ کرنے میں ماہر ہے، یہ اندر سے چال بازی کرنے میں ماہر ہے، یہ لوگوں کے ساتھ کھیلنے میں ماہر ہے، دسیسہ کاری اور مکاری میں ماہر ہے، غداری کو اپنا فن یہ سمجھتے ہیں۔ شاس ابن قیس نام کا ایک شخص تھا جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت پر پانی پھیرنے کی پوری کوشش کی تھی۔ آپ مدینہ آئے، انصار جو قبیلہ تھا اس میں بھی 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ آپسی دشمنی ان کی بھی بہت زیادہ پرانے زمانے کی تھی، جاہلیت کی تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنت کر کے دونوں کے دلوں کو ملایا، اور اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، نبی یہ میری طرف سے انعام ہے، میری نعمت ہے کہ میں نے اوس و خزرج کو ایک کر دیا، دلوں کو ملا دیا، ورنہ ان کی دشمنیاں جس لیول کی تھی، لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت قلوبهم، زمین کے سارے سونے چاندی خرچ کر کے بھی ان کو اگر آپ دوست بنانا چاہتے تو آپ دوست نہیں بنا سکتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے صدیوں پرانے دشمن کو جگری دوست بنا دیا تھا، لیکن یہود کو یہ بات جچتی نہیں تھی، ان کو پریشانی ہوتی تھی کہ مسلمان مضبوط ہو رہے ہیں۔ اوس و خزرج جو پرانے زمانے کے آپسی لڑاکو تھے، 40 سال تک چھوٹی چھوٹی بات پر لڑنے والی قوم کیسے ایک دوسرے کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہے۔ شاس ابن قیس یہودی شخص تھا، بڑا شاطر دماغ تھا۔ ایک دن دیکھا صحابہ کرام اوس و خزرج ایک ساتھ بیٹھے ہیں، سبوں کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، اس سے رہا نہیں گیا، اس کے اندر کا فتنہ جاگ گیا۔ اس نے اپنے پاس موجود ایک شخص سے کہا کہ جاؤ ان کے درمیان بیٹھو اور بیٹھ کے ان کی پرانی دشمنیوں کو ذکر کرو، چھیڑو۔ زمانے جاہلیت میں اوس و خزرج کے درمیان جنگ بعاث نامی ایک جنگ ہوئی تھی، آپس میں دونوں لڑے تھے، کہا اسی جنگ کا تذکرہ کرو، ان کی آباء و اجداد کا تذکرہ کرو، حمیت دلاؤ، عصبیت دلاؤ، غیرت دلاؤ، یہ ساری چیز کرو، کچھ بھی کر کے دونوں کو آپس میں لڑاؤ۔ اس نے جا کر بات شروع کر دی اور ادھر سے ادھر سے دونوں طرف سے اشعار پڑھے جانے لگے، اپنے آباء و اجداد کی کردار کو بتایا جانے لگا، یہاں تک کہ دونوں میں آپس میں تیش میں لوگ غصے میں آ گئے، تلواریں بھی نکل گئی، لوگ گھٹنوں پہ آ گئے، ہتھیار کے نعرے لگنے لگے۔ ادھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جگہ مہاجرین صحابہ کے ساتھ کسی کام میں مشغول تھے، یہ لوگ میدان میں نکل پڑے اور اعلان ہونے لگا کہ چلو اوس و خزرج میں دوبارہ جنگ ہوگی، مقام حرہ پہ جنگ ہوگی۔ ادھر صحابہ کرام کی ایک جماعت اوس و خزرج انصار کی نکل پڑی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوا، اللہ کے نبی مہاجرین صحابہ کو لے کر ان کی جگہ پر پہنچے، آپ نے آواز لگائی، او میرے
میرے پیارے صحابہ کیا میرے ہوتے ہوئے تم جاہلیت کی یہ پکار لگاؤ گے؟ میرے ہوتے ہوئے جاہلیت کی یہ رسم دوبارہ زندہ کرو گے؟ میرے اللہ نے اپنے فضل و کرم سے تمہارے دلوں کی دشمنیوں کو دور کر دیا ہے، اب دوبارہ تم دشمن بننا چاہتے ہو؟ میرے اللہ رب العالمین نے میرے ذریعے سے تمہیں ایمان کی نعمت سے سرفراز فرمایا، تم دوبارہ جاہلیت کی زندگی جینا چاہتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مؤثر تقریر ارشاد فرمائی، صحابہ کے دل موم ہو گئے، یاد آ گیا کہ ہاں ہم کتنی بڑی غلطی کرنے جا رہے تھے، کوئی تیسرا ہمارے ساتھ کھیل رہا تھا اور ہم اس کا شکار بن گئے تھے۔ واپس اپنے اپنے گھروں میں آئے اور ایک دوسرے کو گلے لگایا، وہ پیار محبت کی دنیا پھر سے قائم ہو گئی۔ تو ان لوگوں نے کبھی موقع نہیں چھوڑا مسلمانوں کو لڑانے کا۔ ادھر مسلمانوں کی وہ تاریخی اور پہلی جنگ بدر ہو جاتی ہے، جنگ بدر ہوتی ہے، مکے کے لوگوں کو شکست ہوتی ہے، مدینے کے مسلمانوں کو جیت حاصل ہوتی ہے۔ اس جیت کے بعد مدینے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 4 گروہ دشمن ہوئے۔ ایک گروہ یہودیوں کا تھا جو انتظار میں تھے کہ اگر یہ اپنوں سے ہار جائے گا پھر ہم نکلیں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں سے جیت گئے۔ پھر ان کے اندر کی دشمنی اور جاگ گئی اور یہ اندر سے پریشان ہونے لگے۔ دوسرا گروہ جو مدینے کے اندر کرسی کو چاہتا تھا، منافقین کے گروہ، وہ پریشان تھے۔ اور تیسرا گروہ مشرکین کا جو باہر تھا وہ تو تھا ہی۔ چوتھا گروہ وہ اوباش اور بدو قسم کے لوگ جو آس پاس لٹیرے لوگ تھے۔ لٹیرے ڈر گئے کہ ابھی تک تو ہم کسی کو بھی چاہتے تھے لوٹ لیتے تھے، ہمارا کوئی حساب و کتاب کرنے والا نہیں تھا۔ اب ایک ایسی حکومت بن رہی ہے کہ اس حکومت میں لوٹنا، مارنا اور یہ سب کرنا تو آسان نہیں ہوگا، لہٰذا یہ لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے، اندر سے باہر سے ہر طرف سے دشمن ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی دیکھیے، اللہ کے نبی نے یہودیوں سے صلح مصالحت کر لی، ان سے معاہدہ کر لیا، کیونکہ یہ لوگ ظاہراً دشمنی نہیں کر رہے تھے، اندر سے تھے۔ اللہ کے نبی نے معاہدہ کیا کہ مدینے میں ہم رہتے ہیں، تم بھی رہتے ہو، امن کی دنیا ہونی چاہیے، لڑائی جھگڑا کوئی کرنا نہیں ہے۔ اس میں کچھ آرٹیکلز لکھے گئے، دونوں طرف سے مہر لگائی گئی، اس میں یہ بات بھی لکھی تھی کہ مدینے کے اندر جتنے لوگ بستے ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں یا مسلمان ہوں، ایک دوسرے کا سپورٹ کریں گے۔ اگر باہر سے کوئی بھی تیسری طاقت ہم پر حملہ آور ہوتی ہے تو تم ہماری مدد کرو گے، تمہارے اوپر حملہ آور ہوتی ہے تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اور جب بھی جنگ کی کیفیت آئے گی، جتنا مال خرچ ہوگا تم برابر کا ہمارا ساتھ دو گے، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ تم ہماری جان کی حفاظت کرو گے، ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ تمہیں اپنے مذہب پہ عمل کرنے کی آزادی ہے، ہمیں اپنے مذہب پہ عمل کرنے کی آزادی ہے۔ تم مدینے کے اندر چین سکون سے رہو، ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اس طرح کے معاہدات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سگنیچر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھپا لگایا، معاملہ طے پا گیا۔ چلتے چلاتے ان تینوں قبیلوں میں سے بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ میں سب سے شرارتی بنو قینقاع کے لوگ تھے۔ کیوں؟ ان کے پاس پاور تھا، یہ ہتھیار چلانا جانتے تھے، ان کے پاس لڑاکو تھے، 700 یہ لوگ تھے، اور یہ لوگ بڑے عیاش قسم کے بھی تھے۔ ان میں اکثر لوگ لوہار تھے، سونار تھے، برتنیں بنایا کرتے تھے، ان کی اپنی ایک الگ مارکیٹ تھی۔ یہ لوگ اندر سے مسلمانوں سے خوب جل رہے تھے۔ جب غزوہ بدر مسلمان جیت گئے تو یہ اندر سے جل بھن گئے۔ اب ان کی دشمنیاں، ان کے اندر کا فتنہ باہر نکلنے لگا۔ چنانچہ عرب خاندان کی ایک عورت ان کے بازار میں جاتی ہے، اپنا کوئی سامان بیچتی ہے، سامان بیچنے کے بعد ایک صراف کی دکان پر، سونار کی دکان پر جاتی ہے۔ وہ دکاندار یہودی تھا، اس نے اس عورت سے چہرہ کھولنے کے لیے کہا، اس اسلامی عورت نے اپنا چہرہ کھولنے سے منع کر دیا، باہر سے پیچھے سے اس کا کپڑا باندھ دیا گیا جس سے اس کی شرمگاہ دکھ جائے۔ اب وہ کھڑی ہوتی ہے، برہنہ ہو جاتی ہے، سارے یہودی قہقہا لگا کر مسلمان عورت کی عزت کی دھجی اڑا دیتے ہیں۔ اس عورت نے آواز لگائی، اے میرے مسلمان بھائیوں، اس بازار میں اگر کوئی میرا اسلامی بھائی ہے تو میری عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ ایک مسلمان جس کے ہاتھ میں تلوار تھی مارکیٹ کے اندر موجود تھا،
اس نے تلوار نکالی, اس یہودی کو وہیں پر قتل کر ڈالا. سارے لوگوں نے اس مسلمان کو قتل کر ڈالا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات خبر پہنچی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مسلمانوں سے, صحابہ سے مشورہ کیا کہ ان کی شرارتیں حد سے زیادہ بڑھ گئیں. اب یہ لوگ ہماری بیٹیوں, ہماری قوم کی خواتین کے اوپر بھی حملے کرنے لگے. اب برداشت سے باہر کی بات ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ صحابہ کرام کی فوج لے کر ان کے قبیلے میں جاتے ہیں اور ان کا گھیراؤ کر لیتے ہیں, محاصرہ کر دیا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب کو قید کر دیا جائے, باندھ دیا جائے. یہ ڈر گئے, سرنڈر کیا. اللہ کے نبی نے کہا سب کو باندھ دیا جائے. اب رئیس المنافقین جو اندر سے ان کا سپورٹر تھا, اس کو موقع آ گیا اور اٹھ کے اللہ کے نبی کی گریبان کو پکڑتا ہے اور کہتا ہے محمد, ان کے تعلق سے آپ احسان فرمائیے, یہ ہمارے حلیف ہیں, ہمارے دوست ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا. کہا اپنی اصلاح کر. اس نے دوبارہ وہی بات کہی. اللہ کے نبی نے چہرہ پھیر لیا, تیبارہ اللہ کے نبی کی گریبان کو پکڑتا ہے اور کہتا محمد جب تک آپ ان کے ساتھ اس احسان نہیں فرمائیں گے, ہم تمہاری گردن, آپ کی گردن کو نہیں چھوڑیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا ان لوگوں کو چھوڑ دیا جائے, قتل نہ کیا جائے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا چلو تمہاری بات ہی مان لیتے ہیں, لیکن ان لوگوں نے جتنے جرم کیے, جتنی شرارتیں کی ہیں, جو وعدے توڑے ہیں, جو عہد و پیمان کو خراب کیا ہے, ان کی سزا یہ کہ مدینہ چھوڑ کر یہ لوگ کہیں اور چلے جائیں. ہم ان کے ساتھ رہیں گے تو آئے دن لڑائیاں ہوتی رہیں گی, فتنے ہوتے رہیں گے, یہ ہمارے خلاف کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے. ان کو جلا وطن کر دیا گیا. ازرعات شام میں یہ لوگ جا کر پناہ گزین ہوئے. ایک قبیلہ یہودیوں کا شرارت کرتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رد عمل کیا. اس کے بعد کچھ اور سال گزرتے ہیں, مسلمانوں پر کچھ مشکلات آتی ہیں. غزوہ احد جس میں مسلمان کے 70 صحابہ کرام شہید ہوئے, اس کے بعد 70 حافظ اور قاری لوگوں کو دھوکے سے بلا کر قتل کیا گیا, اور بھی لوگوں کو مارا گیا. ساری کی ساری چیزیں غداری اور دھوکے سے کی گئیں. اب یہ لوگ اندر سے جو باقی بچے تھے بڑے خوش ہو گئے. کہا اب موقع آیا ہے کہ اب ہم ان کو ناکوچنے چبوائیں گے. ان کے اندر کا فتنہ پھر سے جاگ گیا. پھر سے ان لوگوں نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرنی شروع کر دی. وعدہ تھا کہ اے یہود کی جماعت, مسلمانوں کے ساتھ تم مل جل کے رہو گے, جنگ کی حالت میں بھی ساتھ رہو گے, امن کی حالت میں بھی ساتھ رہو گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر قبیلے کے اندر جاتے ہیں اور ان کے سرداروں سے بات کرنے کی پیشکش کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے جب بات فرمائی, فرمایا دیت میں تم ہمارے شریک ہو, لاؤ اپنے حصے کی دیت تم ادا کرو. سرداروں نے کہا محمد آپ رکیے, آپ کا کام ہم کیے دیتے ہیں, ہمیں گھر کے اندر جانے دیجئے. اللہ کے نبی کو باہر بٹھا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر تھے, حضرت عمر تھے, حضرت علی تھے, اور بہت سارے صحابہ کرام موجود تھے. باہر کھڑے اور یہ لوگ اندر گئے. اندر جانے کے بعد ان کا شیطان پھر سے جاگ جاتا ہے. اللہ کے نبی کس لیے گئے تھے؟ معاہدے کے مطابق دیت کا ان کا حصہ طلب کرنے کے لیے گئے. بولے ابھی اندر سے لے کر آتے ہیں, اور اندر جانے کے بعد پلاننگ کی جا رہی ہے کیوں نہ اس کا کام ہی تمام کر دیا جائے. ان میں سے کسی نے کہا نہیں ایسا نہ کرو. پھر بھی اکثریت کی رائے کے مطابق اٹیمپٹ ٹو مرڈر معاملہ ہوا. ان میں سے ایک نے کہا کہ کون ہے جو چکی کا بڑا پتھر اٹھائے گا, اوپر سے گھر کے اوپر سے جا کر محمد کے سر پہ گرا دے تاکہ محمد ختم ہو جائے, مر جائے. نعوذ باللہ. اس شخص نے جو اندر منع کیا تھا اس نے کہا تم لوگوں کو محمد کی پاور کا علم نہیں ہے. اللہ کی قسم جبرائیل کے ذریعے سے محمد کو بتا دیا جائے گا, تمہاری اندر کی خباثت محمد کو پتا چل جائے گی, پھر تم معاملہ سنبھال نہیں پاؤ گے. ان لوگوں نے اس کی بات کو نہ مانی. ادھر ان لوگوں کی پلاننگ چل رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی دیوار سے ٹیک لگائے چادر اوڑھ کے بیٹھے ہوئے انتظار میں بیٹھے تھے. حضرت جبرائیل آتے ہیں, اللہ کے نبی کو خبر کرتے ہیں اے پیارے پیغمبر آپ کی جان کو خطرہ ہے, آپ یہاں سے چل بسیے. اللہ کے نبی اٹھتے ہیں, اچانک تیزی سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں. سارے صحابہ پیچھے پیچھے چل پڑے. صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماجرا کیا ہے, آپ اتنا جلدی سے
کیوں واپس آ گئے؟ آپ نے پورے معاملے سے باخبر فرمایا اور اللہ کے نبی نے فرمایا ان لوگوں نے تمہارے پیغمبر کو مارنے کی کوشش کی ہے، اٹیمپٹ ٹو مرڈر کا کیس ہے، لہٰذا جوابی کارروائی ضرور ہوگی۔ دشمنی پرانی تھی ان کی، اور یہ ایک پہلی غلطی نہیں تھی، اس کے علاوہ کئی غلطیاں تھی۔ ایک تو معاہدہ توڑا، دوسرا مارنے کی پوری کوشش کی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام ان کا بھی محاصرہ کرتے ہیں، اور ان لوگوں کا بھی وہی حشر ہوتا ہے، ان کو مدینے سے نکال دیا جاتا ہے۔ ایک نے عورتوں کے اوپر ہاتھ ڈالا تو اس کو نکالا گیا، انہوں نے اٹیمپٹ ٹو مرڈر نبی کو قتل کرنے کی کوشش کی تو ان کو نکالا گیا۔ ایک تیسرا قبیلہ تھا بنو قریظہ، مسلمانوں کے اوپر ایک وقت بہت خطرناک آیا تھا، اس وقت کے حوالے سے قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ۔ مسلمانوں پر ایک وقت ایسا بھی آیا تھا، مدینے والوں پر ایک مشکل کی گھڑی ایسی بھی آئی تھی کہ لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، دل ان کے کلیجے کو آ گئے تھے، باہر نکلنے کو تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس درد کو، اس غم کو بیان فرمایا کہ انسان آپا کھو بیٹھے، ایسی حالت میں مسلمان آ گئے تھے۔ ایک وقت ایسا آ گیا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب تابڑتوڑ پریشانیاں آنے لگی، چادر اوڑھ کر زمین پر اللہ کے نبی چت لیٹ گئے، پھر اچانک اٹھتے ہیں، اللہ کی مدد سے، امید سے اللہ کے نبی دوبارہ ایکشن لیتے ہیں اور جیت نصیب ہوتی ہے۔ وہ جنگ کون سا ہے؟ غزوہ خندق۔ پورے عرب میں جتنی طاقت ہو سکتی تھی ساری طاقت لگا کر 10,000 فوج اکٹھا کی گئی۔ اس میں مشرک بھی تھے، اہل کتاب بھی تھے، بدو بھی تھے، چور ڈکیت، ساری نسل اکٹھی ہو گئی۔ پورا عرب اس سے بڑی فوج اکٹھی نہیں کر سکتا تھا۔ 10,000 کی فوج مدینے کو گھیر لیا۔ مسلمان جوانوں، عورتوں، بوڑھوں سب کو ملا کر اتنے نہیں تھے جتنے وہ باہر فوجی کھڑے ہوئے تھے۔ لڑنے والے صرف 3,000، باقی تو عورتیں تھیں، بچے تھے، ان کی حفاظت بھی ضروری تھی۔ غزوہ خندق اس کو کہا جاتا ہے۔ اسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پھاوڑے چلائے تھے، خود آپ نے کدال چلائے تھے، خندق کھودی تھی، پیٹ پر ڈبل ڈبل پتھر آپ نے باندھے تھے۔ اسی جنگ میں وہ جو قبیلے بنو قریظہ یہودی تھا، معاہدے کے مطابق ان کا حق تھا کہ نبی کا سپورٹ کریں، نبی کا ساتھ دیں۔ باہر سے حملہ کرنے والے لوگ آئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے باہر خندق کھودتے ہیں۔ خندق کھودنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کے سامنے ٹکے ہوئے ہیں، اور آپ کے ساتھ حضرت علی اور دیگر کبار صحابہ موجود ہیں، محاذ پہ پورے ٹکے ہوئے۔ ادھر پیچھے سے ان غداروں نے غداری شروع کر دی۔ مسلمان کی عورتیں جس قلعے کے اندر رکھی گئی تھیں تاکہ ان کی عزت و آبرو کی حفاظت ہو، بچے جہاں پر رکھے گئے تھے، ان کی نظر اس قلعے پر پڑ گئی، اور ان لوگوں نے سوچا مسلمان ادھر بزی ہیں، ادھر ان کی عزت و آبرو کو برباد کر دیا جائے۔ کوشش بھی کی، اس قلعے کے آس پاس گئے، چکر لگایا کہ یہاں پر کوئی سیکورٹی تو نہیں محمد نے لگا رکھی ہے۔ قلعے میں ساری عورتیں تھی، بچے تھے، کچھ صحابہ تھے، اس میں حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اللہ کے نبی کی پھوپھی جان بڑی بہادر خاتون تھی، انہوں نے دیکھا کہ حسان دیکھو کوئی یہودی ہے، اس کی نیت صحیح نہیں لگ رہی ہے، جاؤ اس کے ساتھ تم قتال کرو۔ انہیں بولا میری ہمت نہیں ہے، میں اس طرح کا میں اس لیے نہیں بنا ہوں، میرا کام جنگ و جدال نہیں ہے، تلوار بازی مجھے اچھی سے نہیں آتی ہے۔ حضرت صفیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ وہ ایک ٹہنی لکڑی کی میں نے اٹھائی اور میں قلعے سے باہر نکلی، اور میں نے اس یہودی جوان سے، اس فوجی سے مقابلہ کیا، اور میں نے اس کو اتنا مارا کہ جب تک وہ مر نہیں گیا۔ مارنے کے بعد واپس آتی ہیں اور کہتی ہیں حسان ہم نے اسے قتل کر دیا ہے، لیکن میں ایک عورت ہوں، میں اس کے بدن کو چھو نہیں سکتی، لہٰذا جاؤ اس کے ہتھیار تو کم سے کم اتار لاؤ۔ بولے مجھے ہتھیار کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بہرحال اس ایکشن کا ایک عورت نے جو قدم اٹھایا اتنا گہرا اثر پڑا کہ اندر سے یہ لوگ جو چالیں چل رہے تھے کہ مسلمانوں کے اس قلعے پر حملہ کر دیا جائے، سب کے دل اور ہمت جواب دے گئی، کسی کی ہمت نہیں ہوئی۔ وہ لوگ سوچنے لگے کہ شاید محمد نے اندر بھی اپنی ایک فوج کھڑی کر رکھی ہے۔ صرف ایک عورت کا کمال تھا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب غداری کے بارے میں پتا چلا کہ یہ لوگ اندر سے ہمارے پیٹھ میں چھرا بھونکنے کی سوچ رہے ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا، کہا جاؤ تحقیق کر کے آؤ کہ یہ بات صحیح ہے یا افواہ ہے، اور جب تحقیق ہو جائے تو صرف آ کے مجھے بتانا، اعلان نہ کرنا، وہ بھی کوڈ ورڈ میں بتانا، کہیں یہ 3000 صحابہ جو 10,000 کے مقابلے میں کھڑے ہیں کہیں ان کا دل نہ ٹوٹ جائے، کہیں یہ ہار نہ مان جائے۔ صحابی آ کر بتلاتے ہیں اشارے میں، اللہ کے نبی غداری ہو گئی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صدمہ ہوا کہ سامنے 10,000 کا لشکر ہے جو یہ طے کر کے آیا ہے جب تک مدینہ کو تہس نہس نہیں کر دیں گے ہم واپس نہیں جانے والے ہیں، اور پیچھے یہ غدار۔ پیارے نبی زمین پر لیٹ گئے، چادر اوڑھ کے کافی دیر تک چیت لیٹے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ سے مسلمانوں کو دعائیں سکھاتے ہیں، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اے اللہ ہماری عورتوں کی، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری نسل کی حفاظت فرما۔ مسلمانوں نے دعائیں کی، پیارے پیغمبر نے دعا کی، اور حکمت عملی سے 10,000 کی فوج بھاگنے پہ مجبور ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب آیا، سخت آندھی آئی، ان کے سارے خیمے، سارے ٹینٹ اجڑ گئے، وہ لوگ بھاگنے پہ مجبور ہو گئے۔ اللہ کے نبی واپس اپنے گھر آتے ہیں، ظہر کی اذان ہوتی ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرنے لگتے ہیں، ادھر جبرائیل آ جاتے ہیں، اے پیارے پیغمبر آپ نے ہتھیار رکھ دیے؟ فرمایا ہاں جنگ ختم ہو گئی۔ کہا وہ غداروں کا کیا ہوگا؟ ہم نے فرشتوں کی جماعت جو آپ کے سپورٹ میں آئی تھی، ہم نے تو ابھی ہتھیار نہیں رکھے، آپ چلیے، ان کا بھی حساب کرنا باقی ہے۔ پیارے پیغمبر نے فوراً اعلان کروایا کہ جو بھی محمد الرسول اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا ہے عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھے گا، یعنی ان کے یہاں حساب کرنا ہے۔ سارے صحابہ موجود، یکے بعد آگے پیچھے پہنچ گئے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی ان لوگوں نے تیر برسانے شروع کیے۔ تقریباً 6 دن کے بعد اللہ کے نبی 6 دن تک محاصرہ ہوا اور وہ لوگ ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ نتیجہ آخر میں یہ ہوا کہ ان سب کو قتل کیا گیا، تقریباً 600 سے 700 لوگ یہ لوگ بھی تھے۔ تو یہ یہودی قوم جو مدینے کے اندر تھی ان کی یہ حالت تھی۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زبردست لیڈر نہ ہوتے تو کب کا مسلمانوں کا حساب کتاب کر چکے ہوتے۔ اور آگے دیکھیے، اللہ کے نبی کی زندگی میں ایک بار ایسا بھی ہوا، ایک عورت نے گوشت بنایا، زہر ملا کر نبی کو دعوت لی۔ وہ کون تھی؟ یہودی عورت تھی۔ پیارے پیغمبر دنیا سے جب چلے گئے، عبداللہ ابن سبا نامی ایک یہودی نے اسلام کو اتنا زیادہ نقصان پہنچایا جتنا کسی نے تاریخ میں نہیں نقصان پہنچایا۔ اسلام کے نام پہ جھوٹی جھوٹی حدیثوں کو گلنا شروع کر دیا، مسلمانوں کے عقیدے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے شروع کر دیے، مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی پوری کوشش کرنے لگا۔ اسی آدمی کی کوشش سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک آگ پرست کے ذریعے سے قتل کروایا گیا۔ اسی آدمی کے چال کے ذریعے سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بلوائیوں کے ذریعے سے شہید کروایا گیا۔ اسی آدمی کے ذریعے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کروایا گیا۔ جنگ جمل جو جنگ صفین ہوئی، اسی سبائی ٹولے کا اس میں ہاتھ ہے، تاریخ کی کتابیں اس پر گواہ ہیں۔ جب یہ جنگ جمل ہو رہی تھی، آمنے سامنے فوج تھی، صلح ہو چکی تھی کہ صبح معاملہ ختم ہو جانا ہے۔ رات میں ان لوگوں نے سوچا اگر معاملہ صبح طے ہو گیا ہماری پول کھل جائے گی، لہٰذا رات ہی میں ان لوگوں نے صحابہ کی دوسری جماعت پر حملہ کر دیا، اور دوسرے صحابہ سمجھ بیٹھے کہ ان لوگوں نے حملہ کیا ہے۔ اس طرح سے غلط فہمی میں ایک جنگ ہو گئی۔ ان سب چیزوں کے پیچھے یہ تھرڈ پارٹی جو سبائی ٹولہ ہے، جس کی اصل یہود سے جا کر ملتی ہے، وہ یہودی تھا، یمن کا تھا، ان لوگوں کا ہاتھ ہے۔ یہ مسلمانوں میں جو آپ دیکھ رہے ہیں بعد میں کہ صحابہ کے درمیان لڑائیاں ہوئیں، آپ گہرائی سے مطالعہ کریں گے تو آپ کو ملے گا کہیں نہ کہیں تیسرا کوئی ہے، تیسری کوئی جماعت ہے جو ان کو لڑانا چاہتی تھی، جو صلح نہیں کروانا چاہتی تھی۔ یہی لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت عثمان کی شہادت کے بعد سب سے پہلے حضرت علی کے ہاتھ پہ بیعت کرنے لگتے ہیں۔ بیعت کرتے ہیں اس لیے جلدی ہے کہ حضرت عثمان کی شہادت کا اگر بدلہ لیا جائے گا تو ہم لوگ بچ جائیں گے۔ میں نے شروع میں بتایا ان کی فطرت میں ہے پہلے جرم کرو بعد میں نیک بن جاؤ، چالاکی ہے ان کی۔ یہی لوگ جب آگے بڑھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پوتے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکمت عملی کو، ماحول کو سمجھنے کے بعد حضرت معاویہ سے صلح کر لی۔ ان لوگوں کی جب وہاں پر بات نہ بنی، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے یہ لوگ فتنہ نہ برپا کر پائے، حضرت حسن کو زہر دے کر ان لوگوں نے قتل کر ڈالا۔
جب حضرت معاویہ نے ماحول کو پرکھنے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے دور میں اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنا دیا، نامزد کر دیا، تو انہوں نے یہ نصیحت بھی کی، اے میرے بیٹے یزید، اگر حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے پاس آئیں تو ان کے ساتھ کسی طرح کی کوئی شرارت بدتمیزی نہیں، ان کو معاف کر دینا۔ مجھے یقین ہے اور مجھے غالب گمان ہے یہ عراق اور کوفہ کے لوگ ان کو چھوڑیں گے نہیں، ان کو ضرور تمہارے پاس لے کر آئیں گے، بہلا پھسلا کر کسی بھی ذریعے سے تمہارے پاس لائیں گے، تمہارے خلاف کر کے چھوڑیں گے۔ تو جب وہ تمہارے پاس آ جائیں فاصفح عنہ، تو انہیں معاف کر دینا، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرنا۔ یہ حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو نصیحت کی تھی، اور حضرت حسین کی بیٹی گواہ ہے کہ انہی لوگوں نے حضرت حسین کو، حضرت علی کو، حضرت حسن کو اور ان کے خاندان کے دیگر لوگوں کو قتل کیا۔ جب سکینہ بنت حسین کو میدان میں دیکھا گیا، ان کے شوہر کے گردن پہ تلوار چلائی ان لوگوں نے، تو اہل بیت کی ایک شہزادی نے گواہی دی کہ کون ہے میرے گھر کو مٹانے والا، کون ہے نبی کے خاندان سے دشمنی لینے والا۔ یہ شروع سے لے کر جو ہم نے تاریخ بتائی ہے، بس یہ آخری جملہ اس خطبہ جمعہ کا پیغام ہے۔ سکینہ بنت حسین نے کہا تھا، انتم قتلتم ابی، تمہیں لوگوں نے میرے باپ حسین کو قتل کیا ہے، وانتم قتلتم جدی، تمہیں لوگوں نے میرے دادا علی رضی اللہ عنہ کو قتل کیا ہے، وانتم قتلتم امی، تمہیں لوگوں نے میرے چچا حضرت حسن کو بھی زہر دے کے مارا تھا، وانتم قتلتم اخی، اور تمہیں لوگوں نے حسین کے بیٹے کو، میرے بھائی کو قتل کیا تھا، تمہیں لوگوں نے میرے پورے خاندان کو قتل کیا تھا۔ انتم ایتمتمونی صغیرۃ وایتمتمونی کبیرہ، جب میں چھوٹی تھی تب بھی تم نے مجھے یتیم بنایا تھا، جب بڑی ہو گئی تب بھی تم لوگوں نے مجھے بے گھر کر دیا۔ اہل بیت کی ایک شہزادی نے صاف بتلا دیا کہ کون ہے اس کہانی کے پیچھے۔ یہ پوری وہی لابی ہے جس کی فطرت میں تھی نبیوں کے ساتھ دشمنی کرنا، نبیوں کو قتل کرنا، نبیوں کے خاندان والوں کو، ان کے اہل و عیال کو قتل کرنا۔ یہ مختصراً پوری تاریخ کے حوالے سے ہم نے اشارہ دیا ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ بس دو باتیں یاد رکھیں، گواہی شہزادی کا، دوسری بات مکاری کر کے، جرم کر کے نیک بننے کی ایکٹنگ، اور یہی ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔